السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی سورة بنی اسرائیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وعن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور الا وقول الزور وشهادة الزور، رواه البخاری رحمہ اللہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں، جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، عالم الغیب ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ جانتا ہے، جس اللہ کی قدرت سے کائنات کا ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے، ہر قسم کی تعریف و توصیف رب العالمین کے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں، پیارے نبی رحمت، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جیسا کہ آپ نے سنا، موضوع ہے والدین کی قدر کرو۔ اس موضوع کے سمجھنے کے لیے زیادہ فکر مندی ہونی چاہیے نوجوانوں کو، اس لیے کہ انہیں ہی والدین کے حقوق کی ادائیگی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ 3 پیڑھیاں بیک وقت دنیا میں ہوتی ہیں، ایک بچے جو بھی شریعت کے مکلف نہیں ہوتے، ایک جوان آدمی جو شریعت کا پابند ہوتا ہے اور شریعت کے تمام احکام پر چلنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ایک بوڑھا آدمی جو شریعت کا پابند تو ہوتا ہے لیکن مرض کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں اسے سہولت مل جاتی ہے، رخصت مل جاتی ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں اکثریت بڑی عمر کے لوگوں کی، بوڑھوں کی ہوتی ہے۔ اب جب بات کی جائے والدین کی قدر کرو تو میں سمجھتا ہوں ان میں سے بڑی تعداد ہے جس کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کے لیے اس موضوع میں کیا ہے؟ وہ کیا قدر کریں گے؟ ان کے ماں باپ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جو بچے ہیں ابھی بہت چھوٹے ہیں، ان کی تو تربیت کی ضرورت ہے۔ موضوع ان کے لیے اس ناحیے سے مفید ہے کہ وہ سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، لیکن جو اصل اس موضوع کے مخاطب ہیں وہ نوجوان ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے، وہ بالغ ہو چکے ہیں، شریعت کے پابند ہے۔ ایک بچہ اگر اپنے ماں باپ کی کسی بات میں نافرمانی کرتا ہے تو ابھی وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے بھی سمجھایا جائے گا،
اسے بھی بتایا جائے گا، اس کی بھی تربیت کی جائے گی، لیکن یہ کہ وہ گنہگار نہیں ہوگا، ابھی بچہ ہے، وہ شریعت کا پابند، شریعت کا مکلف وہ نہیں ہے۔ لیکن نوجوان جو مکلف ہے دینی بھائیوں، وہ جو اس موضوع کا اصل مخاطب ہونا چاہیے وہی ہماری مجلس میں غائب ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری حالتوں پر۔ جو صورتحال ہے انتہائی تشویشناک ہے، کام کرنے کے طریقوں کو بدلنا چاہیے۔ ہمارے نوجوان آج ہم سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ جلسوں میں، کانفرنسوں میں، جمعہ کے خطبات میں یا اس طرح کے دروس میں کہیں بھی آپ دیکھیں سب سے کم حصہ ان کا ہوتا ہے، سب سے کم ان کا حصہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 18 سال سے لے کر 25 اور 30 سال کی ایج کے لوگوں کا ریشو اگر نکالا جائے، تناسب نکالا جائے، تو سب سے کم یہی لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اصلاح کی کوئی بہتر تدبیر ہمارے ہم علماء کے ذمہ داروں کے ذہن میں ڈالے کہ ہم انہیں بھی دین سے جوڑ سکیں۔ دینی بھائیوں، موضوع ہے والدین کی قدر کرو۔ بتانا یہ ہے کہ والدین کے حقوق ہمارے اور آپ پر کیا ہیں۔ اسے سننے کے لیے آپ یہ نیت کر لیں کہ گرچہ ہمارے والدین اس دنیا سے جا چکے ہوں، لیکن ابھی ہمارے سامنے چھوٹے بچے ہیں، ہم انہیں یہ چیزیں سکھائیں گے، ان کی تربیت کریں گے۔ اگر باحیات ہے ماں باپ تب تو بہرحال ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کریں کہ ہم ان حقوق کی ادائیگی کریں گے۔ قرآن مجید کی جس آیت کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی بڑی مشہور آیت ہے، تقریباً اس موضوع سے متعلق کسی بھی عالم دین کا خطاب ہو یہ آیت ضرور آتی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر کیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی، یعنی صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ تمہارے رب کا آرڈر ہے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسری چیز اللہ نے بتایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ تمہارے رب کا آرڈر ہے۔ مفسرین کرام نسبت ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں اپنے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ دیکھیے، ایک انسان کے کئی بھائی ہو سکتے ہیں، ایک انسان کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں، کئی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، کئی بیویاں ہو سکتی ہیں، لیکن ماں ایک ہی رہتی ہے۔ ہر انسان کی ماں ایک ہی رہتی ہے، باپ ایک ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی معبود حقیقی صرف ایک ہے، صرف اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو جیسے معبود حقیقی صرف اللہ ہے، ایسے ماں باپ بھی صرف ایک ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا ہے کہ جیسے اللہ ایک ہے ویسے ماں باپ سب کے ایک ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خالق حقیقی ہے، اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ نے انسان کی تخلیق کے بعد اس بچے کو سپرد کر دیا ماں باپ کے، وہ اس کی تربیت کرتے ہیں، وہ اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور وہ اس کے پرورش میں اچھا رول ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے آگے اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہیں وہ ملے بڑھاپے کی حالت میں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں۔ یہاں بھی مفسرین نے ایک نقطہ ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بڑھاپے کی حالت میں تمہیں ان میں سے کوئی ایک ملے یا دونوں ملیں۔ ہم اور آپ سماج میں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں ملتے ہیں، کسی کی وفات کے بعد ایک ہی بچتا ہے، یعنی ماں باپ دونوں ملتے ہیں سب کو۔ اماں کی وفات ہوگی تو صرف باپ بچا، یا باپ کی وفات ہوگی تو صرف ماں بچی۔ لیکن اللہ نے جو قرآن مجید میں جس انداز میں بیان کیا ہے وہاں یہ ہے کہ کوئی ایک ملے یا دونوں ملے، جو کہ پریکٹیکل اور مشاہدے کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔
خلاف ہے، یعنی ہوتا یہ ہے کہ دونوں ملتے ہیں، کسی کی وفات کے بعد ایک، پہلے دو کا ذکر پھر ایک، ایسا ہوتا ہے، لیکن قرآن میں پہلے ایک کا ذکر آیا ہے پھر دو کا ذکر آیا ہے۔ تو اس کے پیچھے نقطہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ماں باپ جب دونوں باحیات ہوں، بلا شبہ ہماری خدمت کے، ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن جب دونوں میں سے کوئی ایک بچے تو زیادہ حق بن جاتا ہے، تو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو زیادہ خدمت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے پہلے ایک کا ذکر کیا ہے پھر دو کا ذکر کیا۔ دینی بھائیوں، جو جوڑا زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت ساتھ میں گزارتا ہے، شادی کے بعد سے لے کر کے بڑھاپے کی عمر تک ساتھ میں رہنا ہوتا ہے، 20 25 35 40 سال کا عرصہ، اس میں بہت سارے مواقع آتے ہیں خوشی کے، غم کے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ گھر میں خوشحالی ہے تو شوہر بھی خوش ہے، بیوی بھی خوش ہے، کبھی غم کا ماحول ہے تو شوہر بھی غمگین ہے، بیوی بھی غمگین ہے، اپنے بچوں کو لے کر کے بہت ساری اچھی یادیں ہوتی ہیں۔ یہ جوڑا آپس میں اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں، اپنی خوشیاں شیئر کرتا ہوا، گزارتا ہوا اپنی زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ اب آج ان میں سے ایک چلا گیا تو یہ خود جوڑے کے دوسرے فرد کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، یعنی باپ چلا گیا تو ماں کے لیے بہت بڑی آفت ہے۔ اب وہ اپنی خوشیاں جتنے شوق سے، جتنی خوشی سے اپنے شوہر یعنی بچوں کے باپ سے جتنی اچھائی سے، جتنے اچھے طریقے سے بیان کر سکتی تھی، اب کسی اور سے نہیں بیان کر سکتی۔ بوڑھی عورت اب اپنے دکھ جتنے اچھے سے وہ اپنے شوہر سے بیان کرتی تھی، بچوں سے بیان نہیں کر سکتی، یا اپنی خوشیاں جیسے وہ اپنے شوہر سے شیئر کرتی تھی، اپنے بچوں سے شیئر نہیں کر سکتی۔ بالکل اس کے برعکس بوڑھا باپ جو اپنی بیوی سے باتیں کر لیتا تھا، وہ باتیں وہ بہوؤں سے، بیٹوں سے، گھر کی بیٹیوں سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ جوڑا ہوتا ہے میاں بیوی کا ایسا، جو آپس میں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوتے ہیں جذباتی طور پر کہ ان میں سے کسی ایک کی اگر وفات ہو جائے تو دوسرا بھی آدھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ میں سے جب کوئی ایک بچے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے، ان کی طرف توجہ کا حصہ بڑھنا چاہیے، اور کہ گھر کے افراد کے ساتھ ساتھ ماں باپ میں سے جو ایک بچہ ہے، آپ کے اٹینشن، آپ کی توجہ اس کی جانب دگنی ہونی چاہیے، تاکہ اسے اپنے گئے ہوئے جوڑے کا احساس کم سے کم ہو سکے۔ دینی بھائیو، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ایک کا ذکر کیا۔ آگے چلتے اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں اف بھی نہ کہو۔ اف یہ عربی زبان میں سب سے چھوٹا لفظ ہے، ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے سب سے چھوٹا لفظ ہے۔ اردو میں یا ہندی میں ہم اپنی بھاشا میں جسے کہہ دیتے ہیں، کوئی چیز اچھی نہ لگے کہہ دیا، عربی میں ایسی اف ہے۔ ماں باپ کی طرف سے آنے والی پریشانی یا ان کی طرف سے پہنچنے والی کسی تکلیف پر ان کے منہ کے سامنے، ان کی موجودگی میں ہم اپنی ناگواری کا اظہار نہ کریں۔ وہ جس عمر میں ہے، یقیناً یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے، بہت ساری درد کی وجہ سے انسان کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، قوت برداشت کم ہو جاتا ہے، ممکن ہے عقل بھی اتنا کام نہ کرتی ہو کہ کیا صحیح ہے کیا بہتر ہے۔ اب ان کی طرف سے پریشانی آنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ اگر اس پر رد عمل کرتے ہوئے انہیں ٹوکیں گے، انہیں ان کی غلطی بتائیں گے، ان سے ان کی غلطیوں پر یا ان سے ہونے والی لغزشوں پر آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے تو مزید تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، انہیں اور تکلیف ہوگی، اس لیے کہ وہ اب آپ کی مدد کے، آپ کی خدمت کے ضرورت مند ہو چکے ہیں۔ تو دینی بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فلا تقل لہما اف، تم انہیں اف بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ ولا تنہرہما، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور تم ان دونوں کو جھڑکو نہیں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں ایک جگہ اور آیا ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو تم جھڑکو نہیں۔ سائل کون؟ مانگنے والا۔ مانگنے والا جب آئے
دینا ہے کچھ دے دیجئے، نہیں دینا ہے پیار سے معذرت کر لیجئے، وہ چلا جائے گا، لیکن اسے جھڑک نہیں سکتے ہو، تم اسے ڈانٹ نہیں سکتے ہو، اس کو بھگا نہیں سکتے ہو۔ سائل میں اور ماں باپ کی بڑھاپے میں جو کیفیت ہو جاتی، دونوں میں ایک نسبت ہے۔ وہ نسبت کیا ہے؟ ایک مناسبت ہے دونوں میں، کہ جیسے سائل کو، مانگنے والے کو یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ خوشی میں ہیں یا غم میں ہیں، آپ کہیں سفر سے آ رہے ہیں یا سفر کے لیے نکلنے والے ہیں، ٹینشن میں ہیں یا ٹینشن فری ہیں، کچھ کر رہے ہیں یا خالی بیٹھے ہوئے ہیں، اسے کچھ بھی پرواہ نہیں تو وہ سوچتا بھی نہیں آپ کے بارے میں، بس آیا سیدھی اپنی بات کہہ دی، جو بھی اس کو مانگنا ہے فوراً وہ کہہ بیٹھتا ہے بغیر آپ کی پرواہ کیے ہوئے کہ آپ کر کیا رہے۔ ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تم جھڑک نہیں سکتے ہو۔ یہی لفظ قرآن مجید میں ماں باپ کے لیے یہاں آیا ہے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تم ان دونوں کو جھڑکو نہیں۔ ان کی بھی کیفیت کچھ اسی طرح سے ہو جاتی۔ ممکن ہے آپ کسی بہت اہم کام میں مبتلا ہیں، بہت اہم کام میں بزی ہیں، چیک بھر رہے ہیں، کچھ حساب کتاب کر رہے ہیں، ماں کی آواز آ گئی، وہ نہیں پرواہ کرے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بزی ہیں، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی مشغولیت بتائیں کہ میں کچھ کر رہا ہوں، کیوں چلا رہی ہوں، نہیں کہہ سکتے آپ۔ اس عمر میں آپ کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے ماں باپ ہے، آپ کے سارے کام، آپ کے اہم سے اہم کام، یہ سب پیچھے چلے جائیں گے۔ اسی لیے دینی بھائیو، نفلی نماز میں اگر بندہ مشغول ہے اور ماں آواز دے دے تو نماز توڑ دینی چاہیے، اس نماز کو توڑ کر کے ماں کا جواب دیا جائے گا یا باپ کا جواب دیا جائے گا۔ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے ماں باپ کو کہ تم انہیں جھڑک نہیں سکتے ہو۔ کسی سفر پہ روانہ ہونے والے، ماں آ گئی، باپ آ گئی، کوئی اپنی ضرورت رکھ رہا ہے، تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ دکھائی نہیں دیتا، یا تم دیکھ نہیں رہی ہو، یا تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ ہم ان کے استاد نہیں بن سکتے، جس عمر میں وہ ہیں ہم ان کے استاد نہیں بن سکتے۔ بھلا تھوڑا سا آدمی احساس کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ کیا کبھی اپنی ضرورتوں کو، کبھی اپنے اہم کاموں کو دیکھ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے؟ بہت اہم کام سے بھی باپ جا رہا ہو اور 2 سال 2.5 سال کا بیٹا انگلی پکڑ لے کہ ابو میں بھی چلوں گا، تو ایک بار ضرور سوچتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اسے بھی لے کے چلے جاؤں؟ ایک بار ضرور سوچتا ہے، واقعی ناممکن سی بات رہتی ہے تبھی منع کرتا ہے۔ ہماری بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ اگر ہم ممکن ہو تو ہر حد تک اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے، ان کی بات ماننے کے لیے کوشش کریں۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو پیار محبت بھرے لہجے میں ان سے معذرت کرنا سیکھیں کہ معذرت کیسے کرتے ہیں، مناتے کیسے ہیں، پیار سے اپنی بات رکھتے کیسے۔ اللہ نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور ان دونوں سے بات کرو تو قول کریم ہونا چاہیے۔ قول کریم یعنی محبت بھرا انداز، پیاری بات، میٹھی بات، ایسے الفاظ جس سے ان کو تکلیف نہ ہو، اچھے الفاظ میں، اچھے لہجے میں ان سے بات کرو۔ وقل لهما قولا کریما، تو اللہ نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور تم اپنے رحمت کے بازو ان دونوں پر بچھائے رکھو۔ رحمت کے بازو انسانوں کے نہیں ہوتے، پر یہ انسانوں کے نہیں ہوتے، پر تو پرندوں کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پرندوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے جناح، وہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال کیا۔ کیوں؟ جیسے ایک پرندہ اپنے پر میں اپنے بچوں کو محفوظ کر لیتا ہے، بارش سے انہیں بچاتا ہے، سردی سے انہیں بچاتا ہے، گرمی سے انہیں بچاتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے انہیں بچاتا ہے، وہ اپنا پر پھیلا کر کے ان کی مکمل سیفٹی کا انتظام کر دیتا ہے۔ ایسے ہی بن جاؤ اپنے ماں باپ کے لیے، ایسے ہی بن جاؤ ان کی بیماری میں، ان کے علاج کے لیے ایسے ہی بن جاؤ، ان کے کھانے پینے میں جو چیزیں ان کی ضرورت کی ہیں، جو چیزیں انہیں چاہیے، وہ ساری چیزیں انہیں مہیا کرو، حاضری دو، ان کی خدمت میں حاضری دو، یعنی یہ کہ ان کی خدمت کے لیے ہمہ وقت حاضر رہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
ادب و احترام کے ساتھ ان سے بات کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہو کہ میرے رب ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ دینی بھائیو، یہ اس آیت کریمہ میں چند باتیں تھیں۔ والدین کی فرما برداری کا شریعت میں کیا مقام و مرتبہ ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز کی ادائیگی، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ دیکھیے اللہ نے اپنا حق بتایا کہ اللہ کا حق یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ وقت پر بندہ نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تم لوگوں کو انتہائی بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ بڑے گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، کیا میں تمہیں انتہائی بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کیا میں تمہیں انتہائی بڑے گناہ نہ بتا دوں، انتہائی بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ کے رسول شوق دلاتے تھے، اور صحابہ ایسے کہ فوراً پوچھتے تھے، کہتے بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے رسول بتاتے ہیں الاشراک باللہ، پہلا سب سے خطرناک گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو دینی بھائیو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ پیارے نبی بتاتے ہیں الاشراک باللہ۔ اس کے بعد دوسرا گناہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی بات نہ ماننا، والدین کی خدمت نہ کرنا، یہ سارا معنی اس میں موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں یہاں تک بتایا کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اس شخص کو دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، رحم کی نگاہ سے اللہ اسے دیکھے گا بھی نہیں، اس سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ فوائد دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہے کہ مال میں بڑھوتری ہو، عمر میں برکت ہو، تو رشتے جوڑے، اور رشتہ داروں میں سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے، سب سے اہم رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو دینی بھائیوں، حدیثیں بہت ہیں جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدیثوں میں رغبت دلائی ہے کہ والدین کی خدمت کرو، والدین کے حقوق کو سمجھو، والدین کے لیے قربانیاں پیش کرو، بہت ساری رغبت پر مبنی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ بہت ساری حدیثوں میں ڈرایا گیا ہے کہ یہ اتنا قبیح، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو دینی بھائیوں، یہ ان حدیثوں اور ان آیتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ والدین کے تعلق سے ہمیں بہت ہی حساس ہونا چاہیے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے۔ اچھا، کیا وجہ ہے کہ لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے علماء نے کچھ باتیں ذکر کی ہیں، جن میں سے میں چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس امید سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی بھائیو، پہلی چیز علماء نے ذکر کی ہے الجہل، لا علمی، پتہ ہی نہ ہو،
والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے. ایک ایسے بچے کو جس کے سامنے کبھی والدین سے متعلق کوئی آیت نہ آئی ہو، کوئی حدیث نہ آئی ہو، کوئی واقعہ نہ آیا ہو، سیرت کے تعلق سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زندگی سے کوئی اس کے سامنے کوئی واقعہ نہ آیا ہو، تو دینی بھائیوں اس بچے کے دل میں ماں باپ کی کیا عظمت بیٹھے گی؟ وہ کیا جانے گا کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کے نافرمانی کا وبال کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کا فائدہ کیا، نہیں معلوم رہے گا اسے. تو ایک سبب ہے جہل. لوگوں نے تعلیم کا نظام جو بنا رکھا ہے، بچپن سے ہی نرسری سے ہی اٹھا کر بچے کو ڈال دیا انگلش میڈیم سے، پوری 12ویں تک کی پڑھائی یا اس کے آگے گریجویشن تک کی پڑھائی، اس میں کہیں قرآن حدیث سے کوئی ملاقات نہیں، کوئی ملاقات نہیں. گھر کا نظام ایسا ہے کہ نماز کے لیے تو کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ رمضان میں آ جاتے ہیں، مسجد میں چھت پر ٹیرس پر شور شرابہ کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ہمارے بچے ایسے ہی بڑے ہو رہے، ایسے ہی بڑے ہو رہے. حلقات میں جو دروس ہوتے ہیں ان میں دیکھ لیں کتنے بچے بیٹھتے ہیں. تو جب وہ انہوں نے دین سیکھا ہی نہیں ہے تو ان کے دل میں کیا عظمت پیدا ہوگی؟ پہلا سبب جہل، لا علمی. اس کی وجہ سے پھر انہیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. جو بچے دین سے جڑے ہوئے ہیں، دینی حلقوں میں بیٹھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اف بھی نہیں کہہ سکتے، جھڑک نہیں سکتے. ان کے سامنے ہمیشہ ادب و احترام سے رہنا. وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. جب کبھی ان کی آواز بلند ہونا چاہتی ہے تو انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے کہ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے کہ ہم اف بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن جن کے کانوں سے یہ باتیں نہ ٹکرائی ہوں، جسے کبھی سابقہ ہی نہ پڑا ہو، تو اس سے نافرمانی تو ہوگی. شیطان تو ہمیشہ لگا ہوا ہے، بہکائے بھڑکائے، اس کی تو پوری کوشش لگی ہوئی. ہم اپنی ذمہ داری نہ ادا کریں تو ایسا نہیں کہ شیطان بھی نہیں ادا کرے گا. شیطان اپنے مشن میں بہت پکا ہے، بہت مخلص ہے، بہکانے میں بھڑکانے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہے. ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا کہ جیسے چاہے ویسے پل جائے، تو دینی بھائی اس کا وبال تو آئے گا ہی. یہ پہلی چیز. دوسری چیز کہ ہمارے بچے ہمارے افعال میں اور ہمارے اقوال میں تضاد دیکھتے ہیں. تضاد مطلب ابو کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، امی کہتی کچھ اور ہے، کرتی کچھ اور ہے. تو وہ جب ٹکراؤ دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں ماں باپ کی باتوں کی وقاعت ختم ہو جاتی، بے حیثیت ہو جاتی ان کی باتیں. جب ایک مرتبہ ماں باپ کی باتیں بے حیثیت ہو جائیں تو اور کون تربیت کرے گا؟ کس کی باتیں وہ قبول کریں گے؟ ایک باپ کہتا ہے کہ حافظ جی میرے بیٹے کو سمجھائیے، وہ سگریٹ پینے لگا ہے، صرف 12 سال کا ہے، سگریٹ پیتا ہے، تمباکو کھاتا ہے. مجھے ٹینشن ہو رہا ہے کہ وہ بڑا ہوگا تو اسے کینسر نہ ہو جائے. انتہائی خطرناک بیماریوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے ان چیزوں کے استعمال میں، تو مجھے فکر ہو رہی ہے. تو یہ بات جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں بھی اتنی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ وہ اچھے سے بات کر سکے. خود منہ میں بھرا ہوا ہے، گٹکا گوا جو بھی کھا رہا ہے منہ اس کا بھرا ہوا ہے، اور شکایت کر رہا ہے حافظ جی سے کہ میرے بچے کو سمجھا دیجیے یہ چیزیں نہ کھائیں. تو یہ ہے تناقض. جس چیز سے بیٹے کو روک رہے ہو، بیٹا دیکھ رہا ہے میرا باپ تو اس پر مکمل کاربند ہے. جس چیز سے منع کر رہے ہو، بیٹا دیکھ رہا ہے کہ نہیں، اگر یہ بری چیز ہوتی تو ابو کیوں کرتے. تو ایسے ماحول کے اندر بچے ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں، اور نافرمانی کا سبب خود ماں باپ ہوتے ہیں. دینی بھائیوں، اگلی چیز جو علماء نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ بچوں کے درمیان فرق کرنا. 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے، 4 بیٹے، ان میں آپ فرق کرنے لگے. بڑے بیٹے کو زیادہ محبت ہے، چھوٹے بیٹے کی طرف کوئی توجہ نہیں، یا چھوٹے سے زیادہ لاڈ پیار ہے، بڑے کی طرف کوئی توجہ نہیں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں رہتی، ماں باپ سب کو یکساں جانتے ہیں، لیکن بچے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ بدگمانی اسے پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کم مانتے ہیں اور دوسرے والے بیٹے کو زیادہ مانتے ہیں، میرے بھائی کی طرف زیادہ توجہ ہے. دینی بھائیو، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ پھر بچے کے اندر اپنے ماں باپ کے لیے بغاوت پیدا ہوتی ہے، اور ماں باپ کے تعلق سے وہ جری اور ہمت والا ہو جاتا ہے کہ جو بھی کہیں گے، جو بھی حکم دیں گے، مجھے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جب ایک مرتبہ بچے کے اندر یہ صفت آ جائے تو وہ آہستہ آہستہ ماں باپ کا مکمل نافرمان بن جاتا ہے. دیکھیں اپنے بچوں کی نفسیات کا، ان کے بدلتے فکر اور خیال کا ہم مطالعہ کریں، سمجھیں کہ وہ کس طرح سے جواب دیتا ہے، ہماری بات غور سے سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے. ابھی مرض کنٹرول میں کرنے لائق ہے. جب دیکھیں وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے لگا ہے تو سیریس ہو جائیں،
اور اسے سمجھائیں، ورنہ ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بڑھاپے میں وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. یا یہ کہیے کہ بڑے ہو کر کے جب اس کی طاقت آ جائے، اسے طاقت و قوت، مزید اس کی طاقت و قوت بڑھ جائے گی، اس کے پاس ایک ہٹا کٹا وہ نوجوان کی شکل میں آ جائے گا تو اور مشکل بڑھ جائے گی. پھر ایسے حالت میں اسے کنٹرول کرنا انتہائی خطرناک ہو جائے گا. دینی بھائیو، ایسے ہی ایک چیز یہ ہے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے کہ ہمارے طرز زندگی بدل رہی ہے، غیر محسوس طریقے سے ہمارا رہن سہن تبدیل ہو رہا ہے. رہن سہن تبدیل کیسے ہو رہا ہے کہ دیکھیے آج ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت دینا بچوں کو ضروری ہے، اس لیے اپنے بچوں کو لے کر کے ایسے شہر میں، ایسی جگہ پر ہر آدمی رہنا چاہتا ہے جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کی بہتر سے بہتر سہولتیں ہوں. پھر وہ آدمی بھول گیا کہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں. اس کے ماں باپ دیہات میں ہیں، گاؤں میں ہیں، کس مصیبت میں ہے، کس پریشانی میں ہے، آدمی اسے نہیں دیکھ رہا ہے. اپنے بچوں کے بھوش کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہ کوشاں ہے، اور اپنے ماں باپ جنہوں نے اس کے لیے کبھی کچھ کیا تھا اسے وہ فراموش کر رہا ہے. آج آدمی بڑے دھڑلے سے کہہ دیتا ہے کہ گاؤں میں اتنی سہولتیں کہاں ہیں. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گاؤں میں ہمیشہ سے ہی شہروں کے مقابلے کم سہولتیں رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن وقت ہوتا ہے ہر کام کا، ہر سہولت کے اپنانے کا، ہر مشغولیت کے طے کرنے کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کی شکل میں جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد آپ آزاد ہیں. ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ آزاد ہیں. آپ جس طرح سے چاہیں، جتنی آزادی کے ساتھ چاہیں زندگی گزاریں، لیکن جب تک وہ باحیات ہیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں. دیکھیں ایک ماں کیسے قربانی دیتی ہے. اس کے پیٹ میں جب ایک بچہ حمل کی شکل میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کو فلاں چیز سے، یعنی فلاں چیز کے کھانے سے، آئس کریم کھانے سے، کھٹائی کھانے سے، یا کوئی تیکھی چیز کھانے سے، کوئی نمکین چیز کھانے سے آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے. نقصان ہو سکتا ہے، پکی بات نہیں، صرف وہ شنکا ظاہر کر دے، صرف شبہہ ظاہر کر دے تو ماں وہ ہوتی ہے جو پورے 9 مہینے تک اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں ہاتھ لگاتی کہ اس سے میرے بچے کو تکلیف ہوگی. اس کے پاس بھی سہولتیں تھیں، اس کے پاس بھی مواقع تھے، اچھی سے اچھی چیزیں کھائے، لیکن وہ قربانی دیتی ہے. ایک بچے کے لیے 9 مہینہ قربانی دے، 4 مہینے قربانی دے، 5-6 مہینے قربانی دے. اور دینی بھائی جس کے 6 بچے 7 بچے ہوں تو کئی سال ہو جاتے ہیں قربانی کے، لیکن اتنے سارے بچے مل کر کے اس ایک ماں باپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں رہتے. یہ بہت بڑی بے وفائی ہے، والدین کے ساتھ یہ بہت بڑی بے وفائی ہے. اور یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے. یہ ایسا گناہ ہے، ایک تو ظلم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظلم ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. ایسے ہی ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کا خیال نہ رکھنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے. تو دینی بھائیو، ہمارے طرز زندگی کے اندر ایسی تبدیلی نہیں آنی چاہیے کہ پھر ہمارے ماں باپ ہم سے بچھڑ جائیں، یا ہمارے ماں باپ ہمارے بغیر رات کے اندھیرے کے اندر جوڑوں کے درد سے کراہیں اور ہم اے سی میں پیر پھیلا کر سو رہے ہوں. ایسی زندگی الوداع کہہ دیں. ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہیں رہیں جہاں ان کو سکون ہو، جہاں ان کو آرام ہو. اور بلا شبہ سلف میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی خوشحال زندگی کو قربان کیا ہے اپنے ماں باپ کے آرام کے لیے. جیسے ماں باپ اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں، اپنے بچوں کے آرام کے لیے فرض بنتا ہے بچوں کا کہ وہ بھی اپنا آرام، اپنا چین و سکون قربان کریں اپنے والدین کی خاطر. تو دینی بھائیو، ایک سبب یہ بھی ہے. اسی طریقے سے بچوں کے نافرمان بننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات پیرنٹس سے، والدین سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر موجود اچھائیوں پر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. ایک جیسے سارے بچوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کے اندر جو خوبیاں ہیں اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ایک اچھا بچہ جو پوری سچائی کے ساتھ رہتا ہے، پورے اخلاق کے ساتھ رہتا ہے، اچھے برتاؤ کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تاکہ اس میں وہ خوبیاں باقی رہیں اور ان خوبیوں کو وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبیاں دی تو مجھے اسے بڑھانا چاہیے اور اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہیے. جو لوگ سارے بچوں کے ساتھ بالکل ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں، ایک جیسا برتاؤ یہ کہ ان کی نظر میں جو برا ہے، جو برے کام کرتا ہے،
اس کو بھی کچھ نہیں کہتے، اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے بھی کچھ نہیں کہتے۔ ایسے لوگ اپنے بچوں کے اندر موجود اچھی خوبیوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر بچے کی صحیح موقع پر اگر حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو پھر آہستہ آہستہ وہ بھی شیطان کے نرغے میں چلے جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بچا لے۔ تو یہ چند اسباب ہیں جس کی وجہ سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے۔ دینی بھائیو، اب آئیے اخیر کے اندر ہم یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کس طریقے سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے ماں باپ اگر باحیات ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کی خدمت کریں گے، اور اس نیت کے ساتھ بھی کہ اگر ہمارے ماں باپ باحیات نہیں ہیں، ہمارے گھر میں جو پوتے ہیں، نواسے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ہم انہیں یہ چیزیں سکھائیں گے، ان کی تربیت کریں گے تاکہ ان کے ماں باپ کو آرام پہنچ سکے۔ دینی بھائی، ان میں سب سے پہلی چیز جو سب ہر کسی کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا سیکھیں، ان کی باتوں کو کاٹنا نہیں۔ باپ نے کوئی بات کہی، ماں نے کوئی بات کہی، تو آپ پوری کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی۔ ماں باپ کو تجربہ ہوتا ہے، عمر کا تجربہ ہوتا ہے، وہ مخلص ہوتے ہیں، ان کے یہاں اخلاص ہوتا ہے، وہ آپ کے حق میں کوئی بھی بات آپ کے حق میں ایسی نہیں کہیں گے جس سے آپ کو نقصان پہنچ جائے۔ ایسی کوئی بات ماں باپ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہ ہوں، وہ ان کو اتنی سمجھ نہ ہو، اس لیے کوئی بات ایسی کہتے ہوں جو بظاہر آپ کو لگتی ہو کہ اس میں میرا نقصان ہے، تو آپ کنونس کریں، آپ اس پر ڈسکس کریں، آپ اسے سمجھائیں اپنے ماں باپ سے کہ بات ایسی نہیں، بات ایسی ہے۔ لیکن یہ کہ جو کوئی بات سمجھ میں آتی ہو کہ باپ ایسا کہہ رہا ہے کرنے کے لیے یا ماں ایسا کہہ رہی ہے کرنے کے لیے، اس کے باوجود آپ اسے نکارتے ہوں، یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ اس میں میرا فائدہ ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے، آپ کا نقصان اس میں ہونا ہی ہونا ہے۔ بیٹے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے باپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے، اپنے باپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے۔ ایک تو یہ ہے کہ بزنس وغیرہ جو ہے، یعنی اس کے اندر اگر وہ انوالو ہونا چاہتا ہے، باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا ساتھ دے اور اس میں پورے گھر کی بھلائی ہو، تو انوالو ہونا چاہیے، باپ کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسے انڈرسٹینڈنگ ہوتی کہ ٹھیک ہے بیٹا کچھ اور بزنس کرے، وہ وہاں سے کمائے، باپ کچھ اور کرے، تو کوئی اس میں قباحت کی بات نہیں ہے۔ بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے ماں کا ہاتھ بٹائیں، اپنی ماں کا ہاتھ بٹائیں کچن کے کاموں میں، گھریلو کام کاج میں۔ ان چیزوں سے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، انہیں دل کا سکون ملتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کل کے لگائے ہوئے پودے آج پھل دے رہے ہیں۔ تو دینی بھائیو، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی تکذیب نہ کریں، یعنی باپ کوئی بات کہہ رہا ہے، ماں کوئی بات کہہ رہی ہے، تو ہم انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی قطعاً کوشش نہ کریں، انہیں ہم جھٹلائیں نہیں۔ ہاں، اگر ان سے چوک ہو رہی ہے، ان سے بھول ہو رہی ہے، ان کی یادداشت ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو اچھے سے پیارے لہجے کے اندر ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں بھی اس کا خیال رکھیں کہ اڑے نہیں۔ اگر باپ کوئی بات بر وقت نہیں مان رہا ہے یا ماں کوئی بات بر وقت نہیں مان رہی ہے، چاہے بھول گئی ہیں، چاہے غلط فہمی ہو رہی ہے، تو آپ اڑ کر کے سختی سے انہیں سمجھائیں گے نہیں، چھوڑ دیں معاملے کو، بعد میں ان سے بات کریں گے اس موضوع پر۔ دینی بھائی، اسی طریقے سے ان کے کسی حکم پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ کوئی کام کرنے کے لیے کہیں تو بجائے منہ بسورنے کے، منہ بنانے کے، ان کے سامنے آپ خوشی کا اظہار کریں، تاکہ انہیں کبھی کوئی حکم دیتے ہوئے تردد نہ ہو، ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ پتہ نہیں بات مانے گا کہ نہیں مانے گا۔ اس چیز سے اپنے ماں باپ کو آزاد کریں کہ تردد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صبح شام رات 24 گھنٹے آپ جب چاہیں مجھے جس خدمت کے لیے بلانا چاہیں بلا سکتے ہیں۔ اتنا فریڈم دے اپنے ماں باپ کو تاکہ انہیں خوشگوار ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھیں، کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ آج کا نوجوان یہ بھی سوچتا ہے کہ 1 بیڈ روم ہال کچن مل جائے کہیں۔ 1 بیڈ روم مطلب میاں بیوی کے لیے، ہال مہمانوں کے لیے، کچن کھانا وانا بنانے کے لیے۔ یہ بھی عجیب تھنکنگ ہے۔ جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں کہ رہنے کا انتظام ہو، اس سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے میرے ماں باپ کہاں رہیں گے، اس سے پہلے یہ خیال آنا چاہیے کہ میرے جو گھر بنا رہا ہوں اس میں میرے ماں باپ کا کون سا کمرہ ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دینی بھائیو، اگر تھنکنگ اچھی ہو،
سوچ اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ راہیں نکلتا ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ گھر دیتا ہے جس میں آپ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ وہ گھر بھی دے گا جس میں آپ کے ماں باپ کے لیے الگ سے کمرے ہوگا، جس میں آپ کے ماں باپ کے رہنے کے لیے الگ سے بندوبست ہوگا. اس کی بھی کوشش کریں کہ ماں باپ کو اپنے ساتھ میں رکھیں تاکہ حتی الامکان ان کی خدمت کر سکیں. ایسے ہی ان کے خدمت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ وہ جن کاموں میں مصروف ہوں، وہ جن کاموں میں مشغول ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ انہیں روک کر کے آپ وہ کام خود لے لیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک بچی دیکھتی ہے کہ ماں آٹا گوندھ رہی تو منع کرے وہ کہ امی آپ رہنے دیجئے میں گوندھ دیتی ہوں. وہ دیکھے کہ ماں روٹی بنا رہی، وہ منع کرنا چاہیے، اس کا اخلاقی فرض بنتا ہے. یہ ہمیں اپنے بچیوں کو تربیت دینی چاہیے کہ وہ اسے کہہ کر کے کہ آپ رہنے دیجئے میں یہ کام کرتی ہوں. اس طرح سے بچیوں کی تربیت کی جائے. بچوں کی تربیت باپ کو دیکھ رہا، باپ بائک دھل رہا ہے یا باپ کار دھل رہا ہے، باپ گاڑی صاف کر رہا ہے، تو بیٹا اگر بااخلاق ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود روکے کہ نہیں یہ کام آپ نہ کریں، میں کر دیتا ہوں. اسی طریقے سے بہت سارے روزمرہ کی زندگی میں جو کام ہیں ان میں خود سے آگے بڑھ کر کے جو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جب کہیں گے تب کروں گا، وہ حقیقت میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں. حسن سلوک تو یہ ہے کہ دیکھیں ماں نے اتنی محبت سے پالا کہ وہ اندازہ لگاتی تھی کہ اس وقت بیٹے کو ضرورت کس چیز کی، اندازہ لگاتی تھی. ہمیں بھی اس کیفیت میں جانا چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ اس وقت 8 بجے یا 7 بجے باپ کو کون سی دوائی دینی ہوتی ہے، 9 بجے کیا کرتے ہیں، 7 بجے کیا کرتے ہیں. پورا ٹائم ٹیبل ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، تب تو ہم بہتر اور خوب بہتر طریقے سے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں. لیکن اگر غفلت میں رہیں گے تو اس حقوق کی ادائیگی ہم سے نہیں ہو پائے گی. دینی بھائیو، ایسے ہی کبھی بھی غلطی سے بھی اپنے ماں باپ پر احسان نہ جتائیں. آپ کتنے بھی احسانات کر لیں، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کے احسان نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ جذبات میں آ کر کے، ٹینشن میں آ کے، غم میں آ کے، فکر میں آ کر کے وہ گنوانے لگتے ہیں کہ کتنے ہزار کی دوائیاں لا چکا ہوں، کتنے سالوں سے علاج کرا رہا ہوں. بالکل نہیں، سراسر یہ بہت بڑی حماقت ہے، اپنی نیکیاں ضائع کرنا ہے. آپ کسی پرائے پر بھی کچھ روپے خرچ کر کے اگر اسے احسان جتا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں دیتا. پھر یہ تو اپنے ماں باپ ہیں جنہوں نے خود بہت پہلے تم پر بہت کچھ خرچ کیا ہے. آج اگر وہ ضرورت مند ہے، آپ ان پر خرچ کر رہے ہو تو احسان جتانے کا حق آپ کو قطعاً نہیں ہے، اس سے ان کو تکلیف ہوگی. ایسے ہی دینی بھائیوں، یہ بھی ضروری ہے کہ خیال رکھا جائے کہ ان کے سامنے لڑائی بھڑائی نہ کی جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے اور بچے آپس میں کسی میٹر کو لے کر کے، کسی مسئلے کو لے کر کے الجھ جاتے ہیں. ماں باپ دیکھتے ہیں کہ میرے بچوں میں آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کے میں نفرتیں موجود ہیں. ماں باپ دیکھتے ہیں کہ میرے بچوں میں آپس میں ایک دوسرے کے تئیں کوئی محبت نہیں ہے، کوئی رحم دلی نہیں ہے. اس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. ہر ماں باپ یہی چاہتا ہے کہ اس کے بچے مل جل کر رہیں. ٹھیک ہے، کسی وجہ سے اگر آپس میں نہیں بنتی اور علیحدہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، علیحدہ کمرے میں، علیحدہ گھر میں رہنا چاہتے ہیں، رہیں اگر یہ چیز ناگزیر ہو جائے تو. لیکن یہ کہ آپ اپنے ماں باپ کو یہ میسج دیں، پیغام دیں کہ ہمارے دلوں میں کوئی نفرتیں نہیں ہیں، ہم سب ایک ہیں. جیسے آپ نے بچپن میں ہمیں ایک ساتھ پالا تھا، آج بھی ہم ایک ہیں. اس یونٹی، اس اتحاد کو دیکھ کر کے ماں باپ کو جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. اور جب دیکھتے ہیں کہ بچوں میں ٹکراؤ ہے، بچوں میں آپس میں اختلاف ہے، بچوں میں آپس میں نفرتیں ہیں، تو دینی بھائیو بھلے وہ زبان سے نہ کہیں لیکن انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، انہیں بہت رنج ہوتا ہے، انہیں بہت غم ہوتا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسا کلیجہ دیتا ہے کہ وہ مسکرا کر کے رہتے ہیں اور اس غم کا اظہار بھی نہیں کرتے. لیکن دینی بھائیو ضرورت ہے کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے. ایسے ہی کبھی بھی ماں باپ میں سے جو بھی آواز دے، جو بھی پکارے، آپ فوراً اس حاضری اس پکار پر لبیک کہیں. ٹھیک ہے، آپ بر وقت نہیں جا سکتے تو یہ بھی کہہ دے. ماں نے آواز دی، فوراً کہیں ہاں امی آیا. باپ نے آواز دی، ہاں ابو آیا. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کے بعد کہہ دیں کہ 5 منٹ میں، 6 منٹ میں، لیکن ہاں کہنا ضروری ہے. آپ اب موجود ہیں تو آپ لبیک ضرور کہہ دیں تاکہ ان کی پکار بار بار نہ ہو، وہ بار بار نہ پکاریں، بار بار پریشان نہ ہو. یہ بھی ان کے ساتھ حسن ادب کا ایک طریقہ ہے. اسی طریقے سے دینی بھائیو، بعض گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ میں آپس میں لڑائی ہو جاتی. بچے نہیں سمجھ پاتے کہ ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کچھ جذباتی قسم کے بچے یا تو باپ کی طرف ہو جاتے ہیں یا ماں کی طرف ہو جاتے ہیں، لڑائی اور بڑھتی ہے. وہاں بچوں کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو ایک کریں. انہوں نے 30 سال، 35 سال، 40 سال ایک ساتھ گزارا ہے.
اب بڑھاپے کے عالم میں جب یہ کسی مسئلے کو لے کر کے وہ لڑ جاتے ہیں، جھگڑ جاتے ہیں، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، بچوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ انہیں سمجھائیں، انہیں آپس میں ایک کرنے کی کوشش کریں، انہیں لڑا کر کے آپ ان کے دلوں میں نفرتیں نہ بڑھائیں۔ ان کا حسن خاتمہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے جس طریقے سے جوانی میں غم گسار تھے، رحم دل تھے، ایسے بڑھاپے میں بھی رہیں۔ قطعاً بالکل یہ چیز غیر مناسب ہے کہ کسی ایک کی سائٹ لے کر کے یا کسی ایک کی طرف ہو کر کے دوسرے کو لعن طعن کیا جائے، دوسرے کو بھلا بھلا کہا جائے۔ وہاں بچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ ماں باپ میں صلح کرا دیں اور ماں باپ کی لڑائی کو ختم کریں۔ ایسے دینی بھائیوں ممکن ہے اور مشاہدے میں بھی ہے کہ لا علمی کی وجہ سے، کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، بچے نیک ہو جاتے ہیں لیکن ماں باپ نیک نہیں رہتے۔ اب نیک بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ میں بہت ساری کمیاں ہیں، نماز کو لے کر غفلت ہے، کچھ عادتیں ایسی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، تو کیا کیا جائے؟ وہاں بھی آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اور بہتر سلوک کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں، جو شریعت سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، آپ انہیں قریب کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میری ماں اسلام قبول کر لے، میری والدہ اسلام قبول کر لے، آپ دعا کیجئے۔ کیا کرتی تھی ان کی والدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا محبت کرتے تھے پیارے نبی سے، لیکن پھر اپنی ماں سے جب ان کے بارے میں یہ سب سنتے تھے تو کبیدہ خاطر ہو جاتے تھے، تکلیف محسوس کرتے تھے، تو آخر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق دے دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ تو دینی بھائیو، اپنے ماں باپ کی دینی ترقی کے لیے، دینی رغبت کے لیے، دین پر عمل کے لیے، اس کے لیے بھی ہمیں کوششیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک ہوش و حواس ہمارا رہے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اس کی دو شکلیں ہیں، ایک شکل تو یہ کہ ماں باپ باحیات ہوں تو بھی دعا کریں، اور جب ماں باپ وفات پا چکے ہوں تو بھی دعا کریں۔ یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے نبیوں کا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب نہ اسے کسی گناہ کی سزا ملتی ہے اور نہ ہی کسی نیک عمل کا اسے ثواب ملتا ہے، یعنی اب اس کا اپنا کوئی عمل نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے وہ کوئی برا کام سکھا گیا ہے لوگوں کو، کوئی برا کام کر کے گیا ہے جو ابھی بھی جاری ہے تو اسے اس کا گناہ کی سزا ملتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی نیک کام کر گیا ہے جو ابھی بھی جاری ہے، صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے تو اس کا ثواب اسے ملتا ہے۔ کوئی علم چھوڑ کر کے گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ یا ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ گیا ہے، نیک اولاد جب بھی دعا کرتی ہے تو اس کا اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو دینی بھائیو، ماں باپ کے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے چند ایک کا آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے دلوں میں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے ماں باپ کا ادب و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، رب العالمین ان پر تو رحم فرما، رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش دے، رب العالمین انہیں جنت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔